بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں پیارے بچوں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. اس حدیث کی روح سے آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب پر دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کیجیے اور کہیے الحمدللہ. الحمدللہ. میں آپ سب کو ناظرہ قرآن آسان تجوید کے ساتھ آج کے سبق میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم انشاءاللہ سورہ نبأ کی آیت 1 سے 27 تک پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں آنے والے قواعد کی دہرائی بھی کریں گے. تو آپ سب اپنی کتاب ناظرہ قرآن آسان تجوید کے ساتھ بک 2 کا صفحہ نمبر 44 پیج نمبر 44 کھولیے. سب نے کھول لیا ہے؟ جی. آپ اس پہ غور سے دیکھیے. دائیں طرف حاشیے میں یاد رکھیے کہ عنوان کے تحت تجوید کے کچھ اصولوں کا اعادہ کروایا گیا ہے. ہم پہلے یاد رکھیے کہ عنوان کے تحت ان اصولوں کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم یاد رکھیے کہ عنوان کے تحت دیکھتے ہیں کہ آج ہم کون سے اصول سیکھیں گے. آج ہم علامات وقف کے بارے میں جانیں گے. تو پہلی علامت ہے گول دائرہ، اور یہ آیت کے آخر میں دیا گیا ہوتا ہے. یہ آیت کے ختم ہونے کی علامت ہے اور یہاں پر پڑھتے ہوئے وقف کیا جاتا ہے. اس کے بعد دوسری علامت ہے لام الف لا. اگر یہ آیت کے درمیان میں ہو تو ہرگز نہیں رکنا چاہیے، اور اگر یہ علامت آیت کے اوپر ہو تو ہمارے پاس دو اختیار موجود ہیں، یا تو ہم وقف کر لیں یا پھر اگلی آیت سے اس کو ملا کر پڑھیں. دونوں طرح اس پہ جائز ہے. ویسے آیت پر وقف کرنا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اس کے بعد تیسری علامت ہے چھوٹا سا میم. یہ جہاں بھی لکھا ہو یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر لازمی رکنا چاہیے، چاہے آیت کے درمیان میں ہو یا آیت کی علامت کے اوپر. اسی طرح علامت طا، چھوٹا سا طا کہیں پر لکھا ہوا ہو تو اس پر بھی وقف کرنا بہتر ہے. اور اس کے علاوہ سکتہ کی علامت جہاں آپ کو نظر آئے، سکتہ لکھا ہوا ہوگا یا چھوٹا سا سین بھی بعض دفعہ اس کی جگہ لکھا جاتا ہے، تو وہاں پر آواز کو توڑ کر تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، لیکن سانس کو جاری رکھنا ہے، سانس نہیں توڑنا. ٹھیک ہے؟ تو پہلی علامت ہم نے سیکھی گول دائرہ. یہاں پر آیت ختم ہوگی، وہاں پر یہ علامت ہوگی، اس پر ہم وقف کریں گے. لام الف لا اگر آیت کے درمیان میں ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں رکنا چاہیے. شاباش، نہیں رکنا چاہیے. اور اگر آیت کی علامت کے اوپر ہو تو کیا کریں گے ہم؟ ہمارے پاس صرف دو اختیار ہوتے ہیں، ہم ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور وقف بھی کر سکتے ہیں. شاباش، بالکل صحیح جواب. چھوٹا سا میم اگر کہیں لکھا ہوا ہو تو اس پر ہم کیا کریں گے؟ اس پر لازمی رکیں گے. شاباش، اس پر لازمی رکیں گے اور وقف کریں گے. اسی طرح طا پر وقف کرنا بہتر ہے، اور سکتہ پر ہم کیا کریں گے؟ آواز کو توڑیں گے لیکن سانس نہیں توڑیں گے. ٹھیک ہے؟ تو علامات وقف آپ نے جان لی جو ضروری ہیں کہ ہمیں آیت کی تلاوت کے دوران یہ پتہ ہو کہ ہمیں کہاں رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا. اس کے ساتھ ساتھ وقف کرنے کا ایک آسان سا اصول یاد رکھ لیجئے. تلاوت کرتے ہوئے جس لفظ پر ہم وقف کریں گے اس کے آخری حرف پر اگر زبر، زیر یا پیش ہو تو ہم اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے. وقف کرتے ہوئے ہم زبر، زیر یا پیش کی جگہ جزم پڑھیں گے، یعنی اس حرف کو ساکن کر دیں گے جس پر زبر، زیر یا پیش ہوگی. تو وقف کرتے ہوئے ہم کیا کریں گے؟ اگر کسی حرف پر زبر، زیر یا پیش ہو تو اسے کیسے پڑھا جائے گا؟ ساکن کرتے ہوئے. شاباش. تو آئیے ہم تلاوت شروع کرتے ہیں. آپ میرے بات دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عم يتساءلون. عما يتساءلون. عم يتساءلون. عم کے میم پر غنہ ہوگا کیونکہ اس پر شد ہے، یا پہلے سیکھ چکے ہیں غنہ کے اصولوں میں. اور آسانی کے لیے ایسی تمام جگہوں پر حروف کو سرخ رنگ میں لکھا گیا ہے جہاں پر غنہ کرنا ہے. تو
تو جہاں کہیں بھی آپ سرخ رنگ میں کوئی حرف دیکھیں گے تو آپ وہاں کیا کریں گے؟ غنہ. غنہ کریں گے. شاباش. یتساءلون آپ جانتے ہیں بڑی مد ہے اور اس کو خوب کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یہ پہلے آپ سیکھ چکے ہیں. الون واو مدہ ہے، یہ بھی اصول آپ پہلے سیکھ چکے ہیں. واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے. ایک دفعہ پھر سب مل کر پڑھیں گے. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. امامہ آپ پڑھیے. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. شاباش ماشاء اللہ. حنزلہ آپ پڑھیے. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. الون حمزہ کو واضح کیجئے، دوبارہ پڑھیے. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. عن النبأ العظیم. عن النبأ العظیم. نبأ العظیم، لام پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. آپ پڑھ چکے ہیں کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال. ان کے علاوہ کسی حرف پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. عن النبأ، نون پر شد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا، آپ پہلے سیکھ چکے ہیں اور یہ سرخ رنگ میں بھی لکھا ہوا ہے یاد دہانی کے لیے. عظیم، وا اس کی آواز موٹی ادا کی جاتی ہے اور ایسے تمام حروف کو ہم نے سبز رنگ میں لکھا ہوا ہے. تو جہاں کہیں آپ سبز رنگ کا حرف دیکھیں گے اس کو کیسے ادا کریں گے؟ موٹا. شاباش. عظیم، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو اس یا کو کیا کہا جاتا ہے؟ یا مدہ. شاباش. یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. ایک دفعہ پھر اس کو دہرائیں گے. عن النبأ العظیم. عن النبأ العظیم. امیمہ آپ پڑھیے. عن النبأ العظیم. عین کا مخرج واضح کیجئے، عین حلق کے درمیان سے ادا کیا جاتا ہے. عن النبأ العظیم. عن النبأ العظیم. عمر آپ پڑھیے. عن النبأ العظیم. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. الذی هم فیہ مختلفون. الذی هم فیہ مختلفون. الذی لام پر شد ہے، سختی سے پڑھا جائے گا. ذال نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں، مخارج میں آپ سیکھ چکے ہیں. ذال کا مخرج ہے زبان کی نوک اور اوپر والے سامنے کے دانتوں کی نوک. ذا، ذی، ذو. الذی یا مدہ ہے. ہم فیہ، میم ساکن کے بعد میم اور با نہ ہو تو غنہ نہیں کیا جاتا. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میم سرخ رنگ میں بھی نہیں لکھا ہوا، تو اس طرح بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہاں غنہ نہیں ہوگا. فیہ یا مدہ ہے. مختلفون، خا کو موٹا ادا کیا جائے گا اور فون واو مدہ ہے. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. الذی هم فیہ مختلفون. الذی هم فیہ مختلفون. عمر آپ پڑھیے. الذی هم فیہ مختلفون. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. الذی هم فیہ مختلفون. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. کلا سیعلمون. کلا سیعلمون. کلا لام پر شد ہے، سختی سے پڑھا جائے گا اور اس کے بعد الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے لام پر، تو یہ الف مدہ ہے، آپ جانتے ہیں. سیعلمون، عین کے مخرج کو واضح کرنا ہے لیکن خیال رہے کہ یہاں پر آواز قلقلہ کی طرح نہ ادا ہو. سیعلمون. اور آگے واو مدہ ہے، تو دوبارہ پڑھیں گے. کلا سیعلمون. کلا سیعلمون. امامہ آپ پڑھیے. کلا سیعلمون. شاباش ماشاء اللہ. امیمہ آپ پڑھیے. کلا سیعلمون. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. ثم کلا سیعلمون. ثم
ثم میم پر غنہ ہے، آپ جانتے ہیں پہلے بھی اصول گزر چکا. کلا سیعلمون پچھلی آیت میں بھی آپ نے پڑھ لیا ہے، کوئی نئے الفاظ نہیں ہیں. ایک دفعہ پھر دہرائیے، ثم کلا سیعلمون. ثم كلا سيعلمون. ہم نے سبق کے شروع میں علامات وقف بھی سیکھی تھیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے کچھ علامات یہاں پر آئی ہیں. ایک علامت جیم کی پہلی آیت کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر رکنا بہتر ہے لیکن ملا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس کے بعد لام الف لا دوسری آیت کے اوپر آپ دیکھیے، سب کو نظر آ رہا ہے؟ جی. تو یہاں پر ہم ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور وقف بھی کر سکتے ہیں. ہم نے سنت کے مطابق وقف کیا. تیسری آیت کے اوپر طا کی علامت بنی ہوئی ہے، سب دیکھ رہے ہیں؟ جی. تو یہاں پر رکنا بہتر ہے اور ہم نے یہاں پر وقف کیا تھا. اور اسی طرح آگے لام الف لا کی علامت بھی موجود ہے، تو ہم اس کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے میں آیت نمبر 4 اور 5 کو ملا کر پڑھتا ہوں، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. پڑھیے، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ماشاء اللہ. اگلی آیت پڑھتے ہیں، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا. ألم نجعل الأرض مهادا. أَلَمْ نَجْعَلِ جیم پر قلقلہ ہوگا، آپ جانتے ہیں، اور حروف قلقلہ کو ہم نے یہاں نیلے رنگ میں لکھا ہوا ہے. تو کوئی بھی حرف اگر آپ کو نیلے رنگ میں نظر آئے تو وہاں کیا کریں گے؟ قلقلہ. شاباش. ارض را موٹی پڑھی جائے گی، ضاد بھی موٹا پڑھا جائے گا. ضاد کا مخرج ہے زبان کا کنارہ اور اوپر کی داڑوں سے لگا کر یہ ادا کیا جاتا ہے. آپ پہلے اس کی مشق کر چکے ہیں مخارج میں. میہادا کھڑی زبر ہے، کھینچ کر پڑھیں گے، اور آخر میں میہادن ہے. لیکن وقف کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھیے کہ جہاں بھی دو زبر ہو تو وقف کرتے ہوئے اس کی جگہ ہم الف مدہ یا کھڑی زبر کی آواز پڑھیں گے. جہاں پر بھی آخر میں دو زبر ہو وقف کرتے ہوئے تو وہاں ہم کیا کریں گے؟ الف مدہ اور کھڑی زبر بدل بدل کر پڑھیں گے. جی شاباش، بالکل صحیح. تو ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا. ألم نجعل الأرض مهادا. حنزلہ آپ پڑھیے. ألم نجعل الأرض مهادا. شاباش، ماشاء اللہ. عمر آپ پڑھیے. ألم نجعل الأرض مهادا. شاباش. ضاد کے مخرج کو ذرا واضح کیجئے. ارض. ألم نجعل الأرض مهادا. شاباش، بہت اچھے. اگلی آیت پڑھتے ہیں، والجبال اوتادا. والجبال أوتادا. اس میں کوئی ادائیگی کے اعتبار سے مشکل لفظ نہیں ہے. والجبال یہاں پر الف مدہ ہے، کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. اوتادا، او واو پر جزم ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو ایسی واو کو کیا کہا جاتا ہے؟ واولین. شاباش، واولین کہا جاتا ہے. اور اوتادا یہاں پر تنوین دو زبر ہے. اس سے پہلے میں اصول بتا چکا ہوں کہ دو زبر کو ہم الف مدہ یا کھڑی زبر کی آواز سے بدل کر پڑھتے ہیں وقف کرتے ہوئے. اور پچھلی آیت پر آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں جو دال ہے وہ سرخ رخ میں لکھا ہوا ہے، تو غنہ وہاں پر اس صورت میں ہوگا جب ہم اس کو اگلی آیت سے ملائیں گے. میہادم، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تنوین کے بعد اگر یا نون میم واو میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم اس کو ملا کر پڑھتے ہیں اور وہاں غنہ بھی ہوتا ہے. تو اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو غنہ ہوگا، لیکن اگر وقف کریں گے تو غنہ نہیں ہوگا جیسے ہم نے کیا. تو میہادم والجبال اوتادا. ٹھیک ہے، ہم دوبارہ اسی آیت کو پڑھیں گے، والجبال اوتادا. والجبال أوتادا. امامہ آپ پڑھیے اس کو. والجبال أوتادا. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. والجبال أوتادا. جیم کے مخرج کو واضح کیجئے، زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کو ملانے سے ادا ہوتا ہے. والجبال، پھر پڑھیے. والجبال أوتادا. والجبال اوتادا. والجبال أوتادا. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں،
وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. شاباش. خَلَقْنَاكُمْ خا سبز رنگ میں لکھا ہوا ہے تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ موٹا. اور قاف پر کیا کیا جاتا ہے جب اس پر جزم ہو؟ قلقلہ. شاباش. خَلَقْنَاكُمْ نون پر کھڑی زبر ہے، کھینچ کر پڑھ رہے ہیں. اور ازواجا زا کی آواز میں سیٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. شاباش. اور ازواجا واو کے مخرج کا خیال رکھیے، اس میں ہم نے دانتوں کا استعمال نہیں کرنا، ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کیا جاتا ہے. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. ماشاء اللہ. امیمہ آپ پڑھیے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. خا کے مخرج کو واضح کیجیے. وَخَلَقْنَاكُمْ. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. تھوڑا سا پور کیجیے. وَخَلَقْنَاكُمْ. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. شاباش ماشاء اللہ. اگلی آیت پڑھیں گے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. وَجَعَلْنَا ادائیگی کے اعتبار سے کوئی مشکل لفظ نہیں ہے. نَوْمَكُمْ واولین ہے آپ جانتے ہیں. سُبَاتًا یہاں پر بھی کوئی ادائیگی کے اعتبار سے مشکل لفظ یا نیا قاعدہ نہیں ہے. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. امامہ آپ پڑھیے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. وَجَعَلْنَا یہ تو کوئی نیا لفظ نہیں ہے، پچھلی آیت میں گزر چکا، لیکن اس کو ہم ملا رہے ہیں لیل سے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ یہاں پر ہم نے الف مدہ نہیں کیا، یہ آپ پہلے جان چکے ہیں کہ اگر اگلے لفظ میں جزم یا شد والا کوئی حرف ہو تو ہم پھر مدہ نہیں کریں گے بلکہ اگلے لفظ سے ملائیں گے. وَجَعَلْنَا نہیں پڑھیں گے بلکہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا جیسے ہم نے یہاں پر کیا ہے. اسی طرح لیل یہاں پر یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو اس یا کو کیا کہا جاتا ہے؟ یائین. شاباش. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا الف مدہ ہے اور آخر میں سین پر پھر دو زبر تنوین ہے جس کو ہم نے الف مدہ سے بدل کر پڑھا. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. امامہ آپ پڑھیے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. شاباش. عمر آپ پڑھیے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. ماشاء اللہ. اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. شاباش. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نون پر شد ہے، یہاں پر غنہ کیا جائے گا اور یاد دہانی کے لیے اس کو سرخ رنگ میں لکھا گیا ہے. معاشا عین کے مخرج کا خیال رکھیے. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. حنزلہ آپ پڑھیے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. امیمہ آپ پڑھیے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. شاباش ماشاء اللہ. اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. شِدَادًا. وَبَنَيْنَا یہاں پر یائلین ہے آپ جان چکے ہیں پہلے بھی. فَوْقَكُمْ یہاں پر واولین ہے اور قاف سبز رنگ میں دیا گیا ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا. شاباش. سبعاً یہاں پر با پر ہم نے کیا کیا ہے؟ قلقلہ.
اور عین پر تنوین ہے اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی اور لام اور را نہ ہوں تو ہم وہاں غنہ کرتے ہیں، تو یہاں پر ہم نے غنہ کیا، اور یاد دہانی کے لیے اس کو سرخ رنگ میں بھی لکھا گیا ہے۔ شدادا الف مدہ ہے اور آخر میں ہم نے پھر وقف کرتے ہوئے دو زبر تنوین کو الف مدہ سے بدل کر پڑھا۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں گے، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ امامہ آپ پڑھیے، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ شاباش ماشاء اللہ۔ حنزلہ آپ پڑھیے، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ شاباش۔ عمر آپ پڑھیے، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ سبعا شدادا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ شاباش۔ امیمہ آپ پڑھیے، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ شاباش ماشاء اللہ۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ وَجَعَلْنَا یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سِرَاجًا را کو موٹا پڑھا جائے گا اور جیم پر تنوین کے بعد واو ہے، یہاں پر ملا کر پڑھتے ہوئے غنہ بھی کیا جائے گا۔ وَهَّاجًا ہا کے اوپر شد ہے تو سختی سے ادا کریں گے۔ ایک دفعہ پھر پڑھیے، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ شاباش۔ امامہ آپ پڑھیے، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ شاباش۔ حنزلہ آپ پڑھیے، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ شاباش۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ پڑھیے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ وَأَنزَلْنَا نون پر غنہ ہے، سرخ رنگ میں لکھا ہوا ہے، مِنَ الْمُعْصِرَاتِ عین کے مخرج کا خیال رکھیے، صاد کو موٹا پڑھا جائے گا، را کو بھی موٹا پڑھا جائے گا، ماءً بڑی مد ہے، خوب کھینچ کر پڑھیں گے اور یہاں پر غنہ بھی ہوگا، حمزہ پر آپ دیکھ رہے ہیں سرخ رنگ میں لکھا ہوا ہے، ثجاجا جیم پر شد ہے، سختی سے ادا کیجئے۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں گے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ امیمہ آپ پڑھیے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ بڑی مد ہے، اس کو خوب کھینچ کر پڑھیں گے، ماءً پھر پڑھیے، مَاءً ثَجَّاجًا۔ شاباش۔ عمر آپ پڑھیے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ انزلنا زا کے مخرج کو واضح کیجئے، من المعصرات عین کے مخرج کا بھی خیال رکھنا ہے۔ دوبارہ پڑھیے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ شاباش۔ اگلی آیت کو پڑھتے ہیں، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا۔ لِنُخْرِجَ
خا کو موٹا پڑا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ باریک. شاباش، کیونکہ یہ آپ پہلے سیکھ چکے ہیں. لِنُخْرِجَ بھی ہاں کے نیچے کھڑا زیر ہے، اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا. حبًّا با کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد واو ہے، تو یہاں پر ہم غنہ بھی کریں گے اور ملا کر پڑھیں گے. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. لنخرج به حبا ونباتا. حنزلہ آپ پڑھیے. لنخرج به حبا ونباتا. شاباش، آپ پڑھیے امامہ. لنخرج به حبا ونباتا. شاباش، اگلی آیت کو پڑھتے ہیں. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. وجنات الفافا. وَجَنَّاتٍ نون پر غنہ کیا جائے گا اور تا پر تنوین ہے، دو زیر، لیکن اس کے بعد ہم نے غنہ نہیں کیا کیونکہ حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا. شاباش، جناتن کے بعد دوسرے لفظ میں حمزہ موجود ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر غنہ نہیں کیا. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. وجنات الفافا. اس آیت کو ہم پچھلی آیت سے ملا کر پڑھتے ہیں. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. شاباش، اگلی آیت کو پڑھتے ہیں. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. ان کے نون پر غنہ ہوگا. یوم واولین ہے، آپ جانتے ہیں. فصلی صاد موٹا ہے تو اس کو موٹا پڑا جائے گا، لیکن یہ خیال رکھیے کہ فا اور لام کی آواز کو موٹا نہیں ہونا چاہیے. کان الف مدہ ہے. میقاتا، اس لفظ میں کتنے مدہ حروف آئے ہیں؟ 2. شاباش، یا مدہ اور الف مدہ، اور قاف کو موٹا پڑا جائے گا، یہ آپ جانتے ہیں. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. شاباش، امامہ آپ پڑھیے. إن يوم الفصل كان ميقاتا. یوم الفصل. إن يوم الفصل كان ميقاتا. شاباش، امیمہ آپ پڑھیے. إن يوم الفصل كان ميقاتا. یوم الفصل، لین کو ٹھیک طرح ادا کیجیے. یوم الفصل، پھر پڑھیے. إن يوم الفصل كان ميقاتا. شاباش، اگلی آیت کو پڑھتے ہیں. یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. یوم واولین ہے، آپ جانتے ہیں. ينفخ نون پر غنہ کیا جائے گا اور خاک سبز رنگ میں ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا. شاباش. فی الصور، صاد کو کیسے پڑھا جائے گا؟ موٹا. شاباش. اور را کے نیچے زیر ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ باریک. شاباش. فتأتون، حمزہ کے اوپر جزم ہے، ایسے حمزہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حمزہ ساکنہ. شاباش. اور اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ جھٹکا دے کے. شاباش، جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے. فتأتون، اور اس کے بعد فتأتون واو مدہ بھی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. افواجا، یہاں پر الف مدہ ہے. تو اس آیت کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں. یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. شاباش، حنزلہ پڑھیے.
يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. شاباش. عمر آپ پڑھیے. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. شاباش ماشاء اللہ. اگلی آیت کو ہم پڑھتے ہیں. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ ملا کر پڑھا جا رہا ہے، اس کا خیال رکھیے. سماء بڑی مد ہے، اس کو خوب کھینچ کر پڑھیں گے. فکانت، اس کو فکانت نہیں پڑھنا. فکانت، تا کو آپ نرمی سے ادا کریں گے. ابوابا، با پر قلقلہ ہوگا، اس کا خیال رکھیے. ایک دفعہ پھر دہرائیں گے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. شاباش. عمر آپ پڑھیے. وفتحت السماء فكانت أبوابا. ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے. امام آپ پڑھیے. وفتحت السماء فكانت أبوابا. ماشاء اللہ. امیمہ آپ پڑھیے. وفتحت السماء فكانت أبوابا. واو کے مخرج کا خیال رکھیے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ بڑی مد ہے، اس کو خوب کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد حمزہ کو واضح کیجیے. سماء. دوبارہ پڑھیے. وفتحت السماء فكانت أبوابا. ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے. اس کے بعد ہم اگلی آیت پڑھیں گے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. وَسُيِّرَتِ یا کے اوپر شد ہے، سختی سے پڑھا جائے گا. را کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا پڑھا جائے گا. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ یہ ملا کر پڑھے جانے والے الفاظ ہیں، اس کا خیال کیجئے. فَكَانَتْ دوبارہ تا آ رہا ہے یہاں پر جزم کے ساتھ، تو اس کو نرمی سے پڑھیے. سرابا، را کے اوپر زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے. ایک دفعہ پھر دہرائیں گے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. امام آپ پڑھیے. وسيرت الجبال فكانت سرابا. سین کو باریک پڑھنا ہے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ جیم کا مخرج واضح کیجئے. دوبارہ پڑھیے. وسيرت الجبال فكانت سرابا. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. وسيرت الجبال فكانت سرابا. جیم کا مخرج واضح کیجئے. جبالو. پھر پڑھیے. وسيرت الجبال فكانت سرابا. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. وسيرت الجبال فكانت سرابا. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. إن جهنم كانت مرصادا. إن جهنم كانت مرصادا. ان جہنم دونوں نون پر غنہ کیا جائے گا، سرخ رنگ میں لکھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں. کانت مرصادا، ایک تو تا کو نرمی سے ادا کیا جائے گا. مرصادا، را کو یہاں موٹا پڑھا جائے گا، اس کا خیال رکھیے. سبز رنگ میں دیا گیا اسی لیے. اور یہ آپ جانتے ہیں را ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، لیکن اس کے بعد کوئی موٹا حرف آ جائے تو ہم را کو بھی پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں. تو ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. ان جہنم كانت مرصادا. إن جهنم كانت مرصادا. حنزلہ آپ پڑھیے. إن
جهنم كانت مرصادا. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. إن جهنم كانت مرصادا. صرف اسی لفظ کو پڑھیے. مرصادا. مرصادا. شاباش. اب اس کو آیت کے ساتھ پڑھیے. إن جهنم كانت مرصادا. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. للطاغین مآبا. للطاغین مآبا. للطاغین، طا بھی موٹا پڑھا جائے گا اور غین کو بھی موٹا پڑھیں گے. مآبا کھڑی زبر ہے حمزہ کے اوپر، تو اس کو واضح کر کے پڑھیں گے. مآبا. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھیے. للطاغین مآبا. للطاغین مآبا. امیمہ آپ پڑھیے. للطاغین مآبا. للطاغین، پھر پڑھیے. للطاغین مآبا. شاباش. عمر آپ پڑھیے. للطاغین مآبا. شاباش. اس کو پچھلی آیت سے ملا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے. کانت مرصادا للطاغین مآبا. تو یہاں جب ہم ملائیں گے تو غنہ نہیں ہوگا، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی یا لام اور را میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کیا جاتا. آپ یہ پہلے سیکھ چکے ہیں. تو یہاں اگر ملا کر پڑھے ہوں گے تو تنوین کے بعد جس لفظ سے آپ ملا رہے ہیں وہ اس میں شروع میں لام آ رہا ہے، تو یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا. ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں. لابثین فیہا احقابا. لابثین فیہا احقابا. لابثین، سا کے مخرج کا خیال رکھیے، نرمی سے پڑھا جاتا ہے. اس میں سین کی طرح سیٹی نہیں ہونی چاہیے. فیہا یا مدہ ہے اور الف مدہ بھی ہے، اور چھوٹی مد ہے تو اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے. حروف مدہ سے زیادہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. احقابا، ہا کے مخرج کا خیال رکھیے، ہا کو واضح کیجیے اور قاف کو موٹا پڑھنا ہے. ایک دفعہ پھر ہم پڑھیں گے. لابثین فیہا احقابا. لابثین فیہا احقابا. عمر آپ پڑھیے. لابثین فیہا احقابا. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. لابثین فیہا احقابا. فیہا، ہا کے مخرج کو واضح کیجیے. دوبارہ پڑھیے. لابثین فیہا احقابا. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون، لا الف مدہ ہے، یذوقون دو دفعہ واو مدہ آ گیا ہے پہچان کے ساتھ، آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں. قاف کو موٹا پڑھا جائے گا. فیہا یا مدہ اور الف مدہ اپنی پہچان کے ساتھ موجود ہیں. بردن، را کو موٹا پڑھنا ہے اور دال کو جب واو سے ملائیں گے تو یہاں غنہ بھی کیا جائے گا. ولا شرابا، یہاں پر را موٹا پڑھا جائے گا. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. ماشاء اللہ. امامہ آپ پڑھیے. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. إلا حميما وغساقا. إلا حميما وغساقا. إلا حميما وغساقا. حمیمہ یہاں پر ایک تو یا مدہ ہے پہچان کے ساتھ، آپ جانتے ہیں،
اور میم کو ہم واو کے ساتھ جب ملا رہے ہیں تو یہاں غنہ بھی کیا جا رہا ہے. وغساقا، غین موٹا پڑا جائے گا، سین کو سختی سے ادا کریں گے اور قاف کو موٹا پڑا جائے گا. الا حمیما وغساقا، إلا حميما وغساقا. امیمہ آپ پڑھیے. إلا حميما وغساقا. حمیم، ہا کے مخرج کو واضح کیجئے. إلا حميما وغساقا. شاباش. عمر آپ پڑھیے. إلا حميما وغساقا. ماشاء اللہ. اس کو ہم پچھلی آیت سے ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ملا کر پڑھتے ہوئے درمیان میں بھی غنہ کیا جائے گا. غساقا جزاء وفاقا. اسی لیے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں قاف کے اوپر جو تنوین ہے اس کو سرخ رنگ میں دیا گیا ہے. اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو یہاں غنہ کیا جائے گا. ہم اس کی پریکٹس کے لیے ایک دفعہ پڑھتے ہیں. إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. شاباش ماشاء اللہ. جزاء بڑی مد ہے، آپ کھینچ کر پڑھیں گے. حمزہ کے اوپر تنوین ہے، اس کو آگے واو سے ملائیں گے تو غنہ کیا جائے گا. وفاقا، آخر میں قاف کو موٹا پڑھنا ہے، اس کا خیال رکھیے. ایک دفعہ اسی آیت کو ہم پڑھیں گے. جزاء وفاقا. جزاء وفاقا. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. جزاء وفاقا. ماشاء اللہ. عمر آپ پڑھیے. جزاء وفاقا. یہ بڑی مد ہے، اس کو خوب کھینچ کر پڑھیں گے. دوبارہ پڑھیے. جزاء وفاقا. شاباش. آیت نمبر 27 پڑھتے ہیں. انہم کانوا لا یرجون حسابا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. انہم، نون پر غنہ کیا جائے گا. کانو، واو مدہ ہے، لا الف مدہ ہے، یرجون، را کو موٹا پڑا جائے گا، اور اس کے بعد جیم ہے تو جیم کے مخرج کا خیال رکھیے، واضح ہونا چاہیے. حسابا، یہاں پر ہا کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. انہم کانوا لا یرجون حسابا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. امامہ آپ پڑھیے. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. لا یرجون، دوبارہ پڑھیے یہاں سے. لا يرجون حسابا. امیمہ آپ پڑھیے. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. یرجون، را کو موٹا پڑھنا ہے. دوبارہ پڑھیے. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. یرجون، را کے مخرج کا خیال رکھیے، صرف اسی لفظ کو پڑھیے. یرجون. يرجون حسابا. شاباش. عمر آپ پڑھیے. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. ماشاء اللہ. تو ہم نے سورہ نبأ کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 27 تک کی تلاوت کی، اور ہم نے اس کے درمیان آنے والے قواعد جو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں ان کا اعادہ بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے علامات وقف بھی سیکھیں اور وقف کرنے کا طریقہ بھی جانا، اور اس کے مطابق تلاوت کی. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے گھر میں بھی سورہ نبأ کی آیت نمبر 1 سے 27 تک کی تلاوت کرنی ہے، مخارج کا اور تجوید کے اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے، اور ساتھ ساتھ علامات وقف کا خیال کرتے ہوئے کہ کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں نہیں ٹھہرنا.
ہمارا آج کا سبق یہاں پر مکمل ہوا. سبق کا اختتام ہم دعا کے ساتھ کریں گے. میرے بات دہرائیے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحانک اللہم و بحمدک. سبحانک اللہم و بحمدک. اشہد ان لا الہ الا انت. اشہد ان لا الہ الا انت. استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.